تو جناب چوتھی قسط ہو گئی اور بات شروع ہوئی تھی فضل محمود سے اور پھر ختم ہوئی ابوالمغازی کلیم یعقوب صدیقی صاحب کے نام سے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں بڑا ناز آباد کے اندر کوئی یوم پاکستان کی کوئی تقریب آزادی کی تقریب ہونے والی تھی تو اس کے منتظمین میں تھے. تو وہ ساری رات میگا فون لے کے پورے محلے میں وہ اعلان کرتے رہے کہ کل رات جب 14 اگست کا سورج طلوع ہوگا جو پروگرام تھے. لیکن وہ اعلان کرتے کرتے پوری رات گزار دی, صبح گزار دی, پھر پڑھ کے سو گئے اور رات کو شام گئے تک وہ غروب ہی رہے اس کے اندر. یہ بڑی مزے کی شخصیت ہے. پچھلے دن بیمار رہا, اب الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے کافی. تو انشاءاللہ میں اس سے ملواؤں گا تم لوگ کو اور بہت مزہ آئے گا. اب یار ہم آتے ہیں آخری سیگمنٹ میں. ظاہر باتیں تو ایسی ہے کہ ہم ساری یاد بھی ختم کریں ختم نہیں ہوگی, لیکن اب میں آؤں گا تمہارے اس کے اوپر یہ کہ تم یہاں سے موو کیا پاکستان سے اور اوورسیز پاکستانیوں میں شامل ہو گئے. لیکن مجھے اوورسیز پاکستانی زیادہ لگتے نہیں ہوں. کیوں یار؟ اوورسیز پاکستانی وہ ہوتا ہے جو وہاں بیٹھ کے صرف گالیاں بکتا ہے پاکستان کو. تم کو پہلے کبھی پاکستان کو گالیاں نہیں دیکھا ہے؟ نہیں. بتاؤ تجربہ کیسا رہا تمہارا وہاں پہ کینیڈا کے اندر؟ ہو پہلے میں یو اے میں رہا 10 سال. ہاں 10 سال تو یو اے میں رہتے ہیں. دبئی اور ابو ظبی میں رہا 10 سال. پھر اس کے بعد وہاں تمہارا کیا کیریئر تھا دبئی میں؟ وہاں پہ فائنانس مینیجر تھا ایک کنسٹرکشن کمپنی میں. اس سے پہلے پاکستان میں کیا تھے؟ پاکستان میں اکاؤنٹس آفیسر تھا. کوالیفیکیشن کیا تھی تمہاری؟ بی کام. پھر بعد میں MBA بھی کیا میں نے یو اے میں. اچھا. تو دبئی گئے, وہاں فائنانس وغیرہ. اس میں ایک بات نہیں ہے, وہ ضرور ایڈ کروں گا کہ میں پڑھنے لکھنے میں بہت کم ذہن تھا, مجھ سے بھی زیادہ. اب یہ تو مجھے میں تو ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس کے استادوں کو, جس کے کلاس فیلوز کو, جس کے محلے والوں کو اور جن کے رشتہ داروں کو, اور جسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ کوئی میٹرک پاس کر سکتا ہوں میں. یہ مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں میٹرک میں جب گیا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ کیمسٹری ہے تو کیا کرنا ہے اس کا, کیا کرنا ہے. ہم تو علی نسیمہ. پھر وہ ابو نے ایک صاحب ہیں ہمارے مہربان ہیں بہت, اور میں ان کو استاد کا ہی درجہ ہمیشہ دیتا رہا ہوں. اس کے بعد سے ان کے پاس لے جا کے چھوڑ دیا کہ یہ ان کو پڑھانا ہے. کون تھے وہ؟ شہاب احمد صدیقی. تو شہاب احمد صدیقی, جی. اچھا اس کو استاد کہتے ہو؟ بالکل. اللہ شہاب مبارک ہے یار. اچھا میٹرک اگر میں یہ سمجھتا ہوں اب کہ اگر میں ان سے نہ پڑھا ہوتا میٹرک میں تو میں شاید پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا, ہو نہیں پاتا شاید. لیکن وہ بہت انہوں نے. ویسے تم نے شہاب کا انٹرویو سنا ہوگا؟ جی بالکل. صرف ایک نمبر سے اس کا وہ اسی زمانے کی بات ہے. اسی زمانے میں پڑھ رہا تھا اور وہ ان کی جو ٹینشن ہوتی تھی وہ دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے, نمبر آنے والے ہیں اتنے. کیونکہ اس زمانے تو شکر کر دو کہ شکر ہے میں نے کبھی توقع ہی نہیں رکھی تھی. تو وہ لیکن وہ کیونکہ وہ اس وقت ایگزام دے کے فارغ ہوئے تھے جب مجھے پڑھانا شروع کیا. تو وہ ان کو ہر وقت نمبر کا وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کیا نمبر چل رہا ہے, وہ بتاتے بھی تھے. ان سے بات چیت مطلب پڑھائی کے علاوہ ہم دونوں میں بہت ادھر ادھر کی بات چیت ہوتی رہتی تھی. ایک دو گھنٹہ تقریباً بیٹھتا تھا ان کو صبح. یہ بات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ آپ کو کسی کے اگر کام آنا ہو تو آپ کو بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا کہ ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. جی کہ یار میں اس کے کام آ جاؤں. یہ میرے کام آئے نا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں یہ تو ایک کو پڑھائے ایک, میں کہوں گا ایک کو بنائے ایک. اگر آپ زندگی میں کسی ایک آدمی کی بھی اگر تقدیر بدلے, میرا ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا یہ, اگر آپ نے خلوص کے ساتھ کسی ایک پہ محنت کی. شہاب بھائی نے بہت میری وہ مدد کی. اور پھر وہ پہلے کیمسٹری فزکس تو مجھے پڑھاتے تھے, میتھمیٹکس وہ اتنا نہیں اچھا پڑھا سکتے تھے, تو وہ اپنے ایک دوست کو بلاتے تھے جو وہیں پہ بیٹھ کے گلاب محل والے گھر میں, وہ مجھے پڑھاتے تھے ان کے دوست. یہ بتاؤ تم کو ڈرائیونگ سکھائی تھی اس نے؟ نہیں, ان سے ڈرائیونگ تک نوبت نہیں ہے. موٹر سائیکل سکھائی تھی. کیونکہ خود انہوں نے بھی بڑا ہاتھ دکھائے تھے, وہ رات کو چابی چھپا لیتے تھے. بہت بچپن سے ہی ڈرائیونگ کرنا شروع کر دی. گھر والوں کو پتہ نہیں تھا اور وہ رات کو اپنا ڈرائیونگ سیکھ کے آتے تھے. یہ تو میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کیریئر پہ
ان کا ایک بہت ایسے شخص کا ہاتھ ہے جو اثر بہت ہے. بزرگ نہیں تھا, ہاتھ اپنی کہہ لیں یا اثر کہہ لیں کہ ہے. ہاں جس سے متاثر ہوئی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ 40 برس کا عمر کا فاصلہ رہا ہو. تو ہم میں سے ہر ایک یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ماحول میں کسی ایک کو پک کر لے جی کہ یار جو مجھے آتا ہے میں اس کو سکھاؤں گا, جو نہیں آتا ہے میں سیکھوں گا اور سکھاؤں گا. بالکل یہ جذبہ ہونا چاہیے, اور اس کا کوئی امیڈیٹ ریوارڈ تو نہیں ملتا ہے بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیر ہے دنیا میں. شاہ کا ماشاء اللہ جہاں پہنچے جی جتنے وہاں پہ پہنچیں گے جی تو پتہ نہیں کس کس کی ان کے پاس دعائیں رہی ہوں گی. اچھا تو کینیڈا پہنچ گیا تم, یہ ٹھیک ہے, اور ایسے کینیڈا پہنچے کہ پھر بھی پاکستانی رہے, پھر بھی گالیاں دینی نہیں شروع کی تم نے. نہیں گالیاں دے کے کیا کرنا ہے, جو وہاں پہ بھی کوئی اتنے اچھے حالات تو نہیں ہے, بس یہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اس ماحول کو کیسے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے اور کیسے کرتا ہے. اصل میں دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ بدقسمتی سے یہاں کو مواقع نہیں مل پاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر وہ جا کے ایک دم سے شائن کر جاتے ہیں. شہاب کی مثال ہے, فہیم کی مثال ہے کہ پوری کوشش کی انہوں نے پاکستان میں نہیں ہو پایا, اللہ نے کر دیا ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے, یہ تو ہے ٹھیک ہے, کیونکہ جو کچھ بھی ہے کیونکہ یہاں سے اگر ویل سیٹلڈ وہاں پہ جائیں گے دوبارہ جو محنت وہاں پہ کرنی پڑے گی وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, اور پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہاں زیادہ وہی ہے اچھا کہ کماؤ یہاں پہ, وہاں جا کے خرچہ کر کے آ جاؤ, یہ کرنا یا اگر کوئی کینیڈا میں پہلے سے بیٹھا اس کا خرچہ کروا دو. ہاں اس میں وہ ہوتا ہے, کیونکہ میں جب یہاں سے کراچی کو چھوڑا میں نے تو میں دبئی گیا. پہلے دبئی میں خیر پہلے 2 سال تو بہت اسٹرگل, میں سچی بات ہے بہت اسٹرگل کی میں نے. ایسا بھی ہوا کہ وہ کئی جگہ 2-3 جگہ ایک جگہ کام کیا, پھر وہ ہوا. اچھا وہاں پہ اس وقت ٹرینڈ یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ جن کے پینڈنگ کام ہوتے تھے پینڈنگ کام کروا لیا, اس کے بعد کہا چاہو چھٹی. اچھا جی 6-7 سال بھر کا سامان کام ہے, وہ بک کیپنگ کا اور اس کا سب مینج کر دیا, تو پھر اس کے بعد کا اب ہم اتنی سیلری پہ رکھ نہیں سکتے مستقل, تو قوم بھی خسارے میں جا رہی ہے. تو یہ وہاں پہ ہوا. پھر اللہ کا چیلنجز سے, ہاں چیلنجز بہت تھے. پھر اللہ کا شکر ہے ایسی جگہ مل گئی کہ وہاں پہ وہ ہو گیا میرا. وہاں پہ تقریباً 8 سال کام کیا اس کمپنی میں. تو جب جوائن کیا تھا تو اکاؤنٹس اسسٹنٹ اکاؤنٹس مینیجر ہوا, پھر فائنانس مینیجر ہوا, پھر CFO پہ بھی ہو ہی گیا تھا. لیکن وہ وہاں پہ ریسیشن پھر جب شروع ہوا, ریسیشن ویسے تو شروع 2009 میں ہو گیا تھا, لیکن اثر کمپنی پہ اثر آتے آتے 2011 2 سال لگ گئے. ہاتھی گرتے بہت ٹائم لگ گیا. تو وہ 2011 میں پھر وہ کمپنی ہو گئی, ڈیزالو. لیکن تم نے کہا مناسب یہ کہ بجائے پاکستان جانے کے اب آگے ہاں کیونکہ میں پاکستان تو آتا رہتا تھا, لیکن جو یہاں پہ اس 10 سال کے دوران جو تیزی سے یہاں پہ چینجز آئی ہیں نا, خصوصاً لا اینڈ آرڈر کی اور رہنے کلچر میں بھی میں نے بہت فرق دیکھ لیا. یہ ہوا ہے. تو وہ مجھے وہ ہوتا تھا, میں ابھی بھی یہاں پہ آتا ہوں تو میں مینٹلی وہ نہیں ہو پاتا, سیٹ نہیں ہو پاتا. آتا تو ہوں لیکن اتنا زیادہ میں یہاں کے اس سے کمپلائی نہیں کر پاتا. آنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ تمہاری والدہ ہے. جی اللہ ان کو صحت دے. جو کی بات میں تھوڑی شیئر کر لو گے اپنی امی کی. امی کی بس کیا, کوئی مہربان تھیں اور محبت کرنے والی, بہت سی بالکل فیملی کو جوڑ کے رکھنے والی. ہاں فیملی کو جوڑ کے رکھنے والی, اور بہت مطلب شعر و شاعری بہت اچھی وہ کرتی تھی. یہ لوگ اسکولوں میں نہیں پڑھتی تھی لیکن کا علمی ذوق بے تحاشا تھا, کیونکہ ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ سارے رسالے ہمارے گھر میں آتے تھے, خواتین کے الگ, مردوں کے الگ, اور پھر ڈائجسٹ, اردو ڈائجسٹ, سیارہ ڈائجسٹ, پھر وہ خواتین کے جو ہوتے تھے آنچل ہے, اور ایک تھا زیب النساء مجھے یاد ہے, ہم وہ بھی پڑھا کرتے تھے. حور زیب النساء, جی حور. اور پھر اخبارات, پھر وہ اس کے علاوہ بہت سارے جو جماعت اسلامی کے لٹریچر وغیرہ تھے, تو وہ پڑھنے کی عادت تو بچپن سے تھی, لیکن نصابی تو پڑھنے کی نہیں. تو ظاہر ہے اسی لیے جو بزرگ خواتین تھی تو ان کے علم کے ذریعہ وہ کتابیں اور رسائل تھے, اور وہ تھے بھی معیاری. یہ نہیں تھا کہ وہ ستی ذہنیت وہ جیسے آج کل ہے کہ بالکل کریش, ہاں وہ سنسنی.
सनसनीखेज नहीं होते थे, तो इसलिए उन लोगों का विजन बहुत ब्रॉड था उस जमाने में। तो तुम इस बात से इत्तेफाक करोगे कि जो लोग पाकिस्तान में थोड़ा सेटल्ड हैं, क्योंकि ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ और बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे अपने मकान कारोबार बेच के कई करोड़ रुपए लगा के जाते हैं बाहर पैसे बनाने के लिए, कोई जितना करेंगे तो यहाँ भी कमा सकते हैं ना। और फिर हर आदमी अगर बाहर चला जाएगा तो ये 23 करोड़ का मुल्क है ना जी। तो अगर हम मुल्क को इल्जाम दे के ब्रेन ड्रेन के नाम के ऊपर कि जी यहाँ पे टैक्सेशन के नाम गलत है, लॉ एंड ऑर्डर गलत है, मैं समझता हूँ रद्द अमल में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हाँ अगर आपके पास मौके अच्छे हैं तो आप जरूर जाएं। हाँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मौके नहीं है, वहाँ मौके मिल रहे हैं आपको तो जरूर। मैं तो अगर यहाँ पे आप अपना सब कुछ बेच बाच के और पैसे वो करके आप वहां जाके फिर अगर आपको टैक्सी चलानी है या इस तरह के काम करने हैं तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारे हवाले से जो मैं मैसेज देना चाहूंगा लोगों को वो यही है कि देखो बहसत मुसलमान, मैं तो बिलीव करता हूँ कि ये टेरिटोरियल सरहदें ये हमारा वो बाइंडिंग नहीं है जी। हर मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त, लेकिन अपने अपने फैसले खुद करने चाहिए कि मैं यहाँ पे उम्र के हिस्से में तस्नीम फारूकी 72 साल की उम्र में अगर माइग्रेट करके चला जाए अमेरिका तो वहां पे खुश रहेगा, यहाँ पे खुश रहेगा। तो ये फैसले जरूर करने चाहिए। अब तुम वहां पे क्या करो चल कनाडा में? मैं पहले तो वहां जाके जॉब की अपनी फील्ड के, मैंने सोचा कि वहां पे कनाडा की तालीम होना जरूरी है अच्छे करियर बनाने के लिए। अच्छे करियर के लिए वहाँ तालीम के से ज्यादा वहाँ कंप्लायंस वहाँ पे बहुत से है ना, एजुकेशनल कंप्लायंस करने जरूरी है। वो उसको आप तालीम कह लें या फिर वो एग्जाम कह लें, जो भी कह लें, वो बहुत जरूरी है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं क्योंकि एक्सपीरियंस मेरे पास अच्छा खासा था तो जाती जॉब तो मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। जॉब की भी 2.5 साल, लेकिन उसके बाद वो मजा नहीं, वो बात नहीं थी वहां पे काम करने में, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऑफिस का बिल्कुल अलग ही है। जो मैंने काम वहाँ अबू धाबी में किया था जिस हिसाब से जिस लेवल पे, तो वो फिर मुझे नहीं वो सूट करता। फिर इत्तेफाक से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने वो शुरू कर दिया। कौन से शहर में हो? विनीपेग, मैनीटोबा स्टेट है। अच्छा अच्छा, बिजनेस मैंने सुना तुम्हारे स्टोर वगैरह वहाँ में? जी हाँ, स्टोर है मेरा वहाँ पे, एक ग्रोसरी और मीट का स्टोर है। और तुम समझते हो तुम्हारा फैसला वहाँ पे नौकरी करने के फैसले से बेहतर था? बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ऊपर नीचे तो कारोबार में होता ही रहता है, होता रहता है, लेकिन बहसीत मजमूरी आपके मैं ये समझता हूँ कि आप भले पैसे आपके नहीं बच रहे, हाथ में नहीं बच रहे, लेकिन आपका काम चल रहा है, आपकी दाल रोटी चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है आज हमारे यहाँ कराची में, पाकिस्तान में। हर शख्स ये रोना रोता है कि साहब जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अच्छा, जॉब्स का तस्वुर हमारे यहाँ था स्टील मिल की नौकरी, रेलवे की नौकरी, पोस्ट ऑफिस की नौकरी, एक दफा मिल गई, क्वार्टर मिल गया, सारी गुजर गई है, ठीक है। तो और इसी बुनियाद पे मुख्तलिफ तबकों में नफरतें ही पैदा हो रही हैं जी, कि जी देखो सारे जितनी भी जॉब्स फला तबका हाँ काबिज हो रहा है, हमारे को जॉब नहीं है। लेकिन जो चीज सीखने की और समझने की है वो ये है कि भाई जॉब्स करने से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। अपने लिए क्रिएट करें और अपने हवाले से कुछ और लोगों के लिए क्रिएट करें। किसी और की नौकरी करने से बेहतर ये है कि आदमी अपनी नौकरी खुद करे। मेरे जहन में यही, मैं जो कारोबार कर रहा हूँ उसमें अक्सर ये हुआ कि अब नहीं बंद कर दें, लेकिन फिर जहन में ये आता है कि इसकी वजह से कितने लोगों की दाल रोटी चल रही है, यही चीज तो इसलिए चलने दें, जैसे भी चल रहा है चले। तुम्हारे माशाल्लाह औलाद वगैरह कितनी है? 3 बेटे हैं। 2 बड़े जो है वो यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में है, एक आखिरी में है, एक सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है। मुझे मालूम था, लेकिन मैं फिर भी इसलिए पूछना चाहा कि तुमने अपनी वो खानदान की परंपरा जो कायम की है कि एक बेटी बस अल्लाह की देन है। हम तीनों भाइयों के 3-3 बेटे हैं आपको पता ही है। और एक वो है सिर्फ जो बहन की बेटी है, हाँ, वही है बेटी, तो इसलिए आप सोच रहे होंगे उसका क्या हाल है। सब भाइयों में सबसे ज्यादा खानदान में चढ़ के रहती है और बनता भी है। हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं बाहर जाने का, तुम कुछ पैगाम देना चाहोगे नौजवानों को कि यार पाकिस्तान में भी देखो 23 करोड़ की आबादी है इस मुल्क की, मसाइल बेपनाह। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई पाकिस्तान में ही रहो, लेकिन आप पहले ये देखें कि आप जो कर सकते हैं वो कहाँ बेहतर कर सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं या जो आपकी प्रोफेशनल तालीम है या जो भी
آپ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ کہاں زیادہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے، پاکستان میں یا باہر، اس حساب سے آپ اپنا. تو بڑی اچھی باتیں رہیں، اچھی یادیں رہیں، اور ہم نے وہ دور دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی جس سے اب ہمارے بچے آگاہ نہیں ہیں. یہ تو ہے. ہم لوگ اس کی نسل اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب تھی کہ ہمیں بزرگ اچھے ملے، ہمیں استاد اچھے ملے. اور میں یہ جن زی کو الزام نہیں دیتا، جن الفا کو الزام نہیں تھا. یہ بہرحال ہمیں ان کے مسئلوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کو ویسے بزرگ نہیں ملے جیسے بزرگ ہمیں ملے تھے. یہ چیز مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک شادی میں، آپ بھی وہاں تھے، وہاں مجھے دیکھ کے، کیونکہ میں بہت سالوں بعد یہاں پہ پاکستان میں کسی خاندان کی شادی میں شریک ہوا، مجھے وہ دیکھ کے بہت افسوس ہوا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک الگ ماحول ہوتا تھا، جو بزرگ جو بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ جا کے آپ ہر ایک سے ایک جگہ ملنے، ایک بندے سے تو ہر آدمی وہیں پہ آ کے گھومتا رہتا تھا، ملتا رہتا تھا. جیسے موہی پپھا تھے، اسلم بھائی تھے، ابو تھے، محمد، وہ محفلی اب نہیں ہے کسی سے اس میں. وہ اس کو دیکھ کے بہت افسوس ہوا مجھے کہ وہ کوئی مطلب کوئی ایک جو نیوکلیس والی چیز تھی نا وہ ختم ہو گئی. تو میں ایک بات بتاؤں کہ وہی محفلیں تھیں جو لوگوں کو زندہ رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. فضل ماموں کا انتقال کس سن میں ہوا ہے؟ 2009 میں. 2009 میں. وہ دور وہ تھا کہ جب بھی خاندان میں، برادری میں کہیں دور دور شادی ہو، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آمد برات کا 9 بجے کا وقت. تو ابو ہمارے 8:15 تک تیار ہو کے بیٹھے ہوتے تھے. بالکل ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا. اور سب کے اوپر کبھی نکلو نکلو، ان سے کہتے ہیں ابو 9 بجے کا ٹائم لکھا ہے، 10 سے پہلے کوئی نہیں آئے گا. تو ابو کا جملہ ہوتا تھا کہ بھائی جب میں وہاں جا کے بیٹھوں گا نا خود ہی پھر محفل جلنی ہوئے گی. اور ایسا ہی ہوتا تھا زمانے کہ جہاں بیٹھ گئے تو جو پہلا آیا وہ آ کے بیٹھ گیا، پھر میں گپ شپ لگتی چلی گئی ساری ہے. پھر جب آہستہ آہستہ لوگ جانے شروع ہوئے، ہاں میرے خیال میں 2009 وہ 10-11 یہ 2-3 سال جو تھے، یک کے بعد دیگرے سارے بزرگ جو تھے وہ نکلتے چلے گئے. اور اس کا ابو نے کافی اثر قبول کیا. اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ایون ہم لوگ اشار کرتے تھے اور ابو ٹالتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اب وہ پچھلی بار جتنے چہرے تھے مجھے 2 چہرے اور کم ہوں گے. اور آخری جو ان کا ہوا تھا، یہ محب اللہ عارفی صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس سے پہلے ابو کے انتقال سے پہلے میں ان کے گھر گیا تھا. ان کی کیفیت عجیب و غریب تھی، تو ان کو دیکھنے کے بعد سے ابو کی حالت بڑی غیر ہو گئی تھی اس میں یہ. اور جو بزرگوں میں تنہائی جو بڑھتی چلی گئی تھی وہ کافی بزرگوں کو کھا گئی جی. کہ جو جاننے پہچاننے والے لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے جاتے چلے گئے، اور جو نئی نسل آئی السلام علیکم پھپھا سالم ماموں کیا اللہ اللہ کرتا دیٹس اٹ. ہاں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتیں شیئر کرنا، ان کی باتیں سننا، وہ کلچر کا حصہ نہیں رہا اور ابھی بھی نہیں. بالکل. تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی کافی ضرورت ہے. ہاں، اس کے لیے آپ اور آپ کے جو ہم اثر لوگ ہیں ان لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کیوں جوتے کھلائے گا خاندان سے بھی یار، میں چنتا کر رہا ہوں اگر لوگ اتنے ہی برداشت کر لیں بہت. اب وہ واٹس ایپ گروپ کا زمانہ آ گیا نا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اصل جو چیز ہے وہ آپس میں ملنے ملانے میں ہے. اور جو تم نے اصلاح سے صحیح کہا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ کرنے میں، اس کو محفوظ رکھنے میں ہے کہ یہ ہماری روایتیں تھیں، ہم تم تک نہیں پہنچا سکے لیکن تم سمجھ جاؤ کہ ہماری روایتیں کیا تھی ہیں. بالکل. تو یہ کیونکہ اب یہ ہے کہ سائلوز بنتے چلے آ رہے ہیں. اب بچوں کے اپنے انسٹاگرام کے جو گروپس ہیں وہ اسی اسی میں رہتے ہیں وہ. ہاں ٹھیک ہے کہ بہت قریب بھی آ گئے، بہت دور بھی ہو گئے ہیں آپس میں. تو اس کو تو توڑنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے. صرف یہ کہ ہم شکر کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہمیں ملی ہوئی ہیں. تو ہر وقت رونے سے یہی میں بھی وہ کرتا ہوں کہ بھئی ہر وقت آپ ہر چیز کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں، ہر چیز کے اس پہ نیگیٹو. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک خبر آئی چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے پاکستان کے حساب سے، لیکن اس پہ نیگیٹو جو وہ ہوتے ہیں نا ریمارکس، وہ صحیح نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. آپ کسی چیز کو مثبت طور پہ بھی لے سکتے ہیں. مثبت لیں گے تو آپ کا خود ہی ذہن آدھی ٹینشن تو ویسے ہی یہاں پہ چل رہی ہے، اور پھر باقی ٹینشن جو ہے وہ اس پہ کوڑ کے آپ خود اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں برباد.
اچھا یار، جب یہ انٹرویو اسٹارٹ ہوا تھا تو تم نے پہلی بات مجھ سے کی تھی کہ میں تو بول ہی نہیں سکتا 20 منٹ سے اوپر یہ. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ 1 گھنٹے سے اوپر گزر گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو باتیں نہیں شروع ہوئی نہیں، ہیں. شروع تو نہیں ہوئی. تو لیکن یہ کہ بہت اچھا لگا مجھے، اور کافی تم نے کئی ایسے پہلو اجاگر کیے جو میرے ذہن سے تھے، اور ان چیزوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور یاد کراتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے، بالکل. ماحول کیا تھا. ہمیں فخر ہے لالو کھیت کی پیداوار ہونے کا، پاپوش نگر کی پیداوار ہونے کا. ہمیں اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ہاں، کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ریگریٹ اگر ہے تو ہم اپنے اصل سے ہم دور ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا خیال ہے آج کی ہم گفتگو یہیں پہ ختم کریں؟ بالکل. بہت بہت شکریہ تمہارا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے بلایا اچانک. اور اللہ حافظ.